الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ذو الحجہ کا مبارک ترین عظیم ترین مہینہ مبارک رواں دماں ہے اور اس کا پہلا عشرہ آج 7 تاریخ ہے، جبکہ جب آپ بیان سنیں گے تو 8 تاریخ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ماہ ذو الحجہ کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینہ کے اندر اس کی رات کو جو قیام کرتا ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے 1 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ محبوب کائنات اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذو الحجہ کے ماہ مبارک کے 10 جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ میں نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قسم اٹھائی ہے والفجر صبح کی ولیال عشر اور ان 10 راتوں کی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں اہتمام سے روزے رکھتے دیکھا اور کسی ماہ میں اتنا اہتمام سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں سے ایک ذو الحجہ کا مہینہ مبارک ہے۔ کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات وغیرہ، یہ سب کچھ کرنا اس ماہ مبارک میں ثواب میں اضافہ ملتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے، کہ ان دنوں میں عبادت کی جائے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے محبوب نہیں جتنے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو جو ہے وہ تمہارے اعمال کرنا زیادہ محبوب ہے۔ کہ ان میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان کی ایک رات کا قیام 1 سال کے قیام کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک کی 8 تاریخ کو آپ بیان یہ سن رہے ہیں۔ 8 تاریخ کو
ذوالحجہ کی 8 کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ، اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ حجاج یعنی حاجی صاحبان حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو خوب سیراب کرتے تھے، پانی سے خوب پانی پلاتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ کا معنی ہے سوچ اور بچار، اس لیے یوم ترویہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو کیا کریں؟ ذبح کریں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا نا کہ میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ اے میرے بیٹے تم کیا کہتے ہو، تمہاری سوچ کیا کہتی ہے، تم کیا دیکھتے ہو، کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو آگے سے بیٹے کی رائے سنیے اور ان کا جواب سنیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو فرمانے لگے یا ابت افعل، اے ابا جان کر ڈالیے نا، ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یوم ترویہ کو سوچ بچار کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رات خواب دیکھا اور آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اور اس کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب 9ویں تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا معنی ہے پہچاننا۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام ہوتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن یوم نحر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کو بہانا چاہیے، بخشنے کا، مغفرت فرمانے کا، کرم فرمانے کا، فضل فرمانے کا بہانا چاہیے۔ اس کی رحمت ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر دنیا والا نہیں، ایسا سمندر کہ جس کے کنارے کسی نے نہ دیکھے نہ سنے نہ کوئی سوچ سکتا ہے، اتنا وسیع ہے۔ کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمت محسنین کے نیکوکاروں کے قریب ترین ہے۔ تو 10ویں دن کو یوم نحر کہتے ہیں کیونکہ اسی روز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل نبینا علیہ السلام کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے لیے منا لے گئے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں ایک ذبیحہ بھیجا جو جنت کا مینڈا تھا۔ اور پھر اسی روز سے قربانی کا جو یہ سلسلہ ہے وہ چلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ہم یہ قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی ادا ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے فضیلت یوں بیان فرمایا
کہ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسالت مواب کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں اس دن میں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صوف میں کیا ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ہے؟ فرمایا صوف کے ہر بال میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ ہر وہ مسلمان مرد اور عورت پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس دن قربانی کر کے دربار الہی سے بہت بڑا ثواب حاصل کرے۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں خوب استغفار کیجئے، خوب درود و سلام پیش کیجئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجئے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی رسول پاک کی بارگاہ میں صلوات درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو تم ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، بھیجا کرو۔ یہ ماہ مبارک بڑا دل نشین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا عظمت والا ہے۔ 11ویں اور 12ویں 13ویں کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو حضور سراپہ نور شاف یوم النشور نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مواخات قائم کیا۔ جو مواخات مدینہ ہے اس میں حضرت مولا علی رہ گئے تھے، جو بعد میں ہجرت کر کے آئے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو فرمایا کہ اے علی میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کے 14ویں تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز کے اندر اپنی انگوٹھی کو صدقہ کیا تھا۔ صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم بار بار صدقے کا جو ادا کرنے کا کہتے ہیں، یہ صدقے کی فضائل بتاتے ہیں، تو مولا علی شیر خدا سے پوچھے صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقات رد البلیات والآفات، الصدقات رد البلاء والقضاء، صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ موت کو دور کر دیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے، عمر بڑھا دیتا ہے، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ مولا علی سے پوچھئے کہ صدقہ کی اہمیت کیا ہے، تو وہ یہ کرتے نظر آتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر کوئی سائل آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر انہیں صدقہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اتنا خوبصورت اور مقدس ترین ماہ مبارک ہے۔ اس کی 26ویں تاریخ کو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی تھی، اور 27ویں کو بہت بڑا جو تھا وہ معاملہ پیش آیا، عالم اسلام کا وہ سیاہ ترین دن، جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید پلید جو تھا وہ آیا اور اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا۔ لیکن یہ ایک سیاہ باب ہے جو محرم کے 10 تاریخ کو جو رقم ہوا، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، نہایت بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، اور ان کو زخمی کیا گیا، اور ان کو چور چور کیا گیا، اور ان کے مظالم ڈھائے گئے۔ اللہ رب العزت ہماری ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ غم شبیر کے علاوہ یا الہی کوئی غم نہ دینا، امت پریشان ہے، بے حال ہے۔ فلسطین میں دیکھیں مسلمانوں پہ کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیشہ سے جو مسلمان ہیں ان پر مظالم ڈھائے گئے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت پر
رہیں اور ثابت قدم رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار رہیں، ذکر اذکار میں رہیں، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سبق پڑھایا ہو۔ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہیں، اور اللہ کی یاد میں رہنا صرف اتنا کافی نہیں ہوگا کہ آپ تسبیح پڑھتے رہیں اور تسبیح پہ تسبیح، دانے پہ دانہ پھینکتے رہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں، اس کی حکموں کی جو ہے وہ پاسداری کریں، اس کی فرما برداری کریں، اطاعت میں کمی نہ آنے دیں، حکم بجا آوری کریں، جس میں حقوق العباد بھی ہیں، حقوق ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں، اور جناب حقوق والدین بھی ہیں، اور جناب بیویوں کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ تو اپنے جو دینی معاملات ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ حسد نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، دکھلاوا نہ کریں، اور جناب جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کوشش کریں کہ ان سے بچیں، پھر ہی تقوی ملے گا۔ دیکھیں نا، قربانی کرنی ہے کس کے لیے؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ روزہ رکھیں کس لیے؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ قرآن پڑھیں کس لیے؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کے دامن کو تھام لو۔ تو اللہ والوں کے دامن کو کس لیے تھاما جائے؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی اتنا اہم کیسے ہے؟ اس کا معنی سمجھ میں آ جائے کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کی ڈیفینیشن بتائیے، تقوی کی تعریف بتائیے، تقوی ہے کیا چیز؟ یوں تو تقوی پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری ہے، لیکن حضرت کعب نے اس کی تعریف کو اور آسان کر دیا، اس کی ڈیفینیشن کو اور آسان کر دیا، اس کے معنی اور تشریح کو اور آسان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، بتائیے اگر کوئی خاردار جھاڑی ہو، کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ اور وہ تنگ رستہ ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور اپنے جسم کو سمیٹ کر نہایت احتیاط سے گزروں گا، تاکہ میرے کپڑوں کو وہ جناب کانٹے جو ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ گناہوں سے اس طرح سے بچے۔ حضرت ابن کثیر رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ دنیا ایک خاردار جھاڑی ہے، یہ آزمائش اور امتحان کی جا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ رب العزت کی ذکر سے غافل نہ ہونا، اس کے حکموں کی پاسداری سے غافل نہ ہونا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ احتیاط سے رہیں، ہمیشہ اپنی زبان کو ہمیں چاہیے کہ لگام دے کے رکھیں، اپنی نظروں کو لگام دے کے رکھیں، اپنی نظروں کو بد نظری کی طرف نہ لے کے جائیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، خود بخود بری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ اس طرف نہ جائیں۔ اگر کسی گندی چیز پر، فحش چیز پر، بری چیز پر نظر پڑ گئی ہے تو اس طرف نہ جائیں۔ آج میں اور آپ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنی نظر کی حفاظت کر لے، وہ جنت کی ذمہ داری میری ہے، وہ جنت میں سے میں لے کے جاؤں گا، اس کی شفاعت میری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔